کہ ایک انسان کو جب میت کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے. تو یہ جسم جو ہوتا ہے نا اندر جو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تغیر جہاں ہوتا ہے وہ ناخنوں میں ہوتا ہے. ایک دن ایک رات کے اندر ناخن جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اندر سے باڈی پکنا شروع ہوتی ہے اور 3 دن نہیں گزرتے ہیں باڈی پوری کی پوری پک کے ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں پھٹنے کے لیے اس کے لیے راہ ہوتی ہے وہ پیٹ ہوتا ہے اور پیٹ پھٹ جاتا ہے. 3 دن بھی نہیں ہوتے گزرتے پیٹ اس کا پھٹ جاتا ہے اور پیٹ پھٹتا ہے تو جو غلاظت اور جو بدبو وہاں سے نکلتی ہے نا اتنی تیز اور زہریلی ہوتی ہے اس بدبو سے کہ اطراف کے جتنے حشرات الارض ہیں جتنے کیڑے مکوڑے اور زہریلے ہیں وہ تمام کے تمام اس بدبو کو سونگتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ آج نئی دعوت ہے, نیا بکرا آیا ہوا ہے, کھانا ہے. تمہارے جسم کو تم نے آرائش و زیبائش کے لیے اللہ سے ناراضگی اختیار کر لی, حرام کاری اختیار کر لی. کیا جواب ہے تمہارے پاس جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھائی نہیں, کبھی تم نے دین سکھائی نہیں, عقیدہ سکھائی نہیں؟ کیا جواب دو گے؟ ملائکہ کے پاس جھوٹ بولو گے؟ تمہیں اٹھنا ہے, جواب دینا ہے. اور وہ وقت بھی بڑا کٹھن وقت ہے جب تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی پھر جان ڈالے گا. تو جتنا چاہے اپنے آپ کو تزئین کر لو, مزین کر لو, خوبصورت بنا لو, لیکن یاد رکھو موت کا ایک جھٹکا کافی ہے, وہاں سے تمہارے اندر ویرانی چھا جاتی ہے. ایسی ویرانی کہ انسان میت کو دیکھ نہیں سکتا. آج تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنی باوا کی میت کو بھی نہیں دیکھتے. کیا وہاں کھڑیں گے تھے اسرائیل اسے بھی پکڑ لوگ چل جائیں گے تھے. اس کے سے انہیں کیا ہے دھلانے نہلانے بھی غسال کو بلا تھا. حالانکہ اسرائیل کا لفظ حدیث میں نہیں آیا, کہیں بھی ملک الموت کا لفظ آیا ہے. بہرکیف مشہور ہو گیا ہے کہ وہ کیا ہے روح نکالتے ہیں. لیکن ہمیں موت سے اتنا ڈر ہے کہ ہم کیا ہے اپنے عزیزوں کو بھی نہیں نہلاتے. نہلانے کے لیے ہم غسال کو رکھتے ہیں, جبکہ اسلام کے طریقے میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ الگ غسال ہو. قریب عزیز و اقارب جو ہوتے تھے وہی نہلایا کرتے تھے. ہم موت سے اتنا دور بھاگ چکے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں, لیکن یہ کیا ڈرنے سے چھوڑ دے گی؟ نہیں, آ کر رہے گی اور مرنا ہی پڑے گا. مرتے ہی ہوتا کیا ہے وہی گھر جس کو تم نے سینچ کے اپنے خون پسینے سے بنوایا ہے. خود کے بیٹے ایک دن سے زیادہ تمہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں نکلو یہاں سے, تمہارا کام ختم. اگر کوئی سونے کا دان بنوا کے ڈالا ہے تو بھی بیٹا بولتا کہ لے جاؤ, خبر میں کیا کرتے, نکال کو ہم نے وراثت میں تقسیم کرو بولتا. ہاں کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی, سب کچھ نکال کے اسے کیا ہے کفن میں لپٹا کے, وہ بھی حکم ہے, ورنہ تو ننگا ہی دفنا دیتے. ننگا پیدا ہوا تھا, شکر ہے کہ اللہ نے حکم دیا ملبوس کر کے بس دفناؤ. تو ہمیں کیا ہے دفن کیا جاتا ہے تو کفن پہنا کے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے, میں نے ایک جگہ سائنٹیفکلی پڑھا تھا کہ ایک انسان کو جب میت کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے. ایک اچھا آرٹیکل تھا, مضمون بڑا جامع بھی تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب سائنسی لحاظ سے تحقیق کی تو یہ جسم جو ہوتا ہے نا اندر جو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تغیر جہاں ہوتا ہے وہ ناخنوں میں ہوتا ہے. ایک دن ایک رات کے اندر ناخن جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اندر سے باڈی پکنا شروع ہوتی ہے اور 3 دن نہیں گزرتے ہیں باڈی پوری کی پوری پک کے ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں پھٹنے کے لیے اس کے لیے راہ ہوتی ہے وہ پیٹ ہوتا ہے اور پیٹ پھٹ جاتا ہے. 3 دن بھی نہیں ہوتے گزرتے پیٹ اس کا پھٹ جاتا ہے اور پیٹ پھٹتا ہے تو جو غلاظت اور جو بدبو وہاں سے نکلتی ہے نا اتنی تیز اور زہریلی ہوتی ہے اس بدبو سے کہ اطراف کے جتنے حشرات الارض ہیں جتنے کیڑے مکوڑے اور زہریلے ہیں وہ تمام کے تمام اس بدبو کو سونگتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ آج نئی دعوت ہے, نیا بکرا آیا ہوا ہے, کھانا ہے. ہاں اللہ نے وہ سینس رکھا ہے اس کے اندر. جب پیٹ پھٹتا ہے نا
وہ پیٹ پھٹنے سے جو زہریلی گیس نکلتی ہے اور وہ غلاظت نکلتی ہے تو وہ تیز دار جو بدبو ہوتی ہے وہ بدبو زمین کے اندر پھیلتی ہے قبر میں، تو سائنسدان لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دراصل جیسے ہی آگے جاتی ہے تو مٹی کے اندر جو حشرات الارض ہیں اور خاص کر زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو وہ سینس جیسے ہی لگتی ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مردہ ابھی دفن ہوا ہے، کھانے کے لیے جمع ہو جاؤ، آج رات دعوت ہے۔ تو وہ پورے کے پورے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایسے کھاتے ہیں انسان کے جسم کو، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور یہ ہڈیاں بھی پھر چند دن کے بعد چٹکنے لگتی ہیں، الگ الگ جوڑ الگ ہونے لگتے ہیں، ایک ایک ہڈی ایک ایک جوڑ الگ کر دیتی ہے، اور کچھ عرصہ نہیں گزرتا اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ یہ حالت ہو کر رہنے والی ہے ہر کسی کی۔ تمہارے جسم کو تم نے آرائش و زیبائش کے لیے اللہ سے ناراضگی اختیار کر لی، حرام کاری اختیار کر لی۔ ہاں، جو روز روز اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتے ہوئے نہیں ڈرتے، شیونگ اٹھتے ہی شیونگ کرتا بدبخت، اللہ کے رسول کو یہ چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں تھا۔ تم حوض کوثر کا جام لوگے شیونگ کر کے مر کے، یاد رکھو وہیں تمہاری کیا سختی شروع ہو جائے گی جب ملک الموت دیکھیں گے میت آئی ہے بغیر داڑھی کے، پکڑو اسے، نشانی تو لے کے نہیں آیا۔ ایک ہی تو عمل، ایک ایسا عمل ہے نا جی جو نامہ اعمال میں نہیں تمہارے ساتھ آتا ہے، باقی سارے عمل تو نامہ اعمال میں آتے ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو تمہارے ساتھ آتا ہے، وہ ہے داڑھی۔ داڑھی لے کے جاؤ گے تو کم از کم کیا ہے، ملائکہ جیسے دیکھیں گے پہچان لیں گے کہ یہ دراصل رسول کا امتی آیا ہے، لیکن ہم نے تو اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیے، پھر یہاں سے جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو یاد رکھو جس کا سوال ہو گیا اس سے بھی یہ سوال چوتھا ہوگا، ترمذی وغیرہ کی روایت کے مطابق۔ 3 سوالات تو مشہور ہو گئے، لیکن 4واں بھی ایک سوال ہے، تو نے کیسے جانا؟ جو بندہ جواب دیا ہے وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس پر تصدیق کی۔ اور جو بندہ کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، باپ دادا کے دین پہ تھا، یاد رکھو وہاں جھوٹ بول سکے گا؟ اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، بیٹھنے والے جو ہیں کبھی جنہوں نے قرآن کو چھوا تک نہیں، جب فرشتے جواب کے لیے پوچھیں گے اگر تم جواب دے بھی چکو، کیسے تجھے معلوم ہوا؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں، کبھی تم نے دین سکھائی نہیں، عقیدہ سکھائی نہیں، کیا جواب دو گے؟ ملائکہ کے پاس جھوٹ بولو گے کہ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھا؟ وہاں تو رو گے، گڑ گڑاؤ گے، ہاں کہو گے کہ اقول الناس ما یقول، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے رہے، یا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے جو پڑھا جو سیکھا بس باپ داداؤں کا دین تک۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے بتا رہا ہے کہ دیکھو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ فرشتے لوہ کی ہتھوڑی اٹھائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ کہیں گے لا دریت ولا تلیت، اے بدبخت تو نے تلاوت بھی نہیں کی، تم نے جانا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد اسے زور سے ماریں گا اور ایسی چیخ چیخے گا جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری جگہ، میں دعا کرتا اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کو سنا دے، لیکن مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں تم لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔ یہ ہو کر رہنا ہے، ہر ایک کو تیاری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب قبر کا جتنا ہے مرحلہ، یا عذاب برزخ کا، یا برزخ کی زندگی کا، پھر اس کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، جواب دینا ہے۔ اور وہ وقت بھی بڑا کٹھن وقت ہے جب تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی پھر جان ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کا اور وہاں پر سوال و جواب کا کئی مناظر ایسے رکھا ہے قرآن کے اندر، اگر عقل و ہوش کے ساتھ پڑھو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس حیثیت میں تمہیں گزرنا ہی ہے، وہاں سے گزرے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سورہ حاقہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللہ تبارک و تعالی وہ منظر کیسے کھینچ رہا ہے. تم بیٹھ کے موویز دیکھتے ہو نا ٹی وی میں, اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر قیامت کا منظر اسی طرح اتار رہا ہے. فرمایا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے, من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم, وہ ایک چیخ لگائے گا کہ کہے گا کہ اقرأوا کتابیہ, دیکھو دیکھو میری کتاب پڑھ لو, میرا نامہ اعمال پڑھ لو. ہاں جو پاس ہو جاتے ہیں نا جی, یہاں پر بھی دن میں اعلیٰ نمبرات لے لیے تو آپ اس کی مارک شیٹ نہ بھی دیکھیں, 10 لوگوں کو بتاتا پھرے گا, معلوم ہے میرے مارک شیٹ آپ دیکھے نہیں دیکھے نہیں, لو میری مارک شیٹ دیکھو. ایسا ہی جب جنت کا پروانہ مل جائے گا تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا, دیکھو دیکھو یہ دیکھو میری مارک شیٹ. ہاں بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, کیوں انی ظننت انی ملاق حسابیہ, اسے یقین کامل تھا کہ ایک دن اسے رب سے ملاقات کرنا ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں, جنتیوں کی سب سے بڑی کیٹیگری, سب سے بڑی صفت اللہ پر یقین کہ اسے ملاقات کرنا ہے, قیامت پر یقین کہ ایک دن پائی پائی کا حساب دینا ہے. ہے یقین آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے تو ڈر جاؤ, ابھی یقین پیدا کرو. تمہاری لمحہ لمحہ, جنبش جنبش, حرکت حرکت کا حساب اللہ تبارک و تعالی لے کر رہے گا. اس کے بغیر تم وہاں سے ہل بھی نہ سکو گے. تو یہ یقین تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں گیا. تو فرمایا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, تو وہیں سے ندا آئے گی فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ تمہاری اپنی من پسند عیش میں رہو, تمہارے لیے آج کیا ہے, عیش ہی عیش ہے. جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کے اوپر. ہاں جنت میں کوئی پھل دیکھے گا تو سوچے گا کیسے رہے گا, تو پھل اس کے بالکل ہاتھ کے قریب آ جائے گا, لو لو. تمہیں اتنی تکلیف بھی نہیں کہ تم اٹھا کے کیا اس کو توڑو, تم اٹھ کے کیا اس کے پاس چل کے آؤ, بلکہ پھل خود تمہارے پاس آئے گا. اس لیے فرمایا کہ قطوفہا دانیہ. پھر وہاں سے ندا آئے گی فرشتوں کی یا رب کی, کلوا واشربوا ہنیئا, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تم نے پرلی کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا تھا. یہ میرا ترجمہ ہے, میں نے وہاں لگا دیا ہے کہ پرلی ہے نا, یہاں پر یہاں کی زندگی میں تم نے ڈرتے ہوئے گزارا ہے, تو وہاں پر دنیاوی زندگی میں تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا ہے. اور ادھر جنہوں نے اللہ کے ڈر کے ساتھ اطاعت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری, تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, بائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا نامہ اعمال, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا کہ ہائے مجھے یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی. مارک شیٹ دیکھ کے بھی کیا ہے, اگر فیل ہے تو چھپاتا پھرتا یہاں کا بندہ. یہی حال اس وقت کا جہنمی کا ہوگا, وہ چھپاتا پھر رہا ہوگا, کہہ رہا ہوگا کہ کاش کہ مجھے نہیں دی جاتی. لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ. اصل میں جہنم جانے کا سبب کیا بنا جی؟ اللہ کہتا ہے کہ اصل میں اسے یقین نہیں تھا, اسے ایمان ہی نہیں تھا کہ اس کا حساب ہونا ہے. ذرا ٹٹول کے دیکھو اپنی زندگیوں کے اندر ہمیں کتنا یقین ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے. اگر یقین ہوتا تو ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہوتی جو آج ہم گزار رہے ہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آخرت پر یقین ہے, لیکن عمل سے ہم انکار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو یہ زندگیاں یوں نہیں ہوتی. اللہ کی مخالفت میں, اللہ کے رسول کی مخالفت میں اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا, سود میں نہیں گزارتا, زناکاری میں نہیں گزارتا, فحاشی میں نہیں گزارتا, عریانی میں نہیں گزارتا, بے حیائی میں نہیں گزارتا, گانوں میں نہیں گزارتا, میوزک میں نہیں گزارتا, ٹک ٹاک میں نہیں گزارتا, فیس بک واٹس ایپ پہ نہیں گزارتا, اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتا. لیکن ہم نے اپنے عمل سے, دعوے تو ہیں لیکن اپنے عمل سے ہم نے انکار کیا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. یہی جہنم جانے کا سبب بنے گا. وہاں جہنمی کہے گا تو یہی کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارا حساب ہوگا. تو اس وقت پکارے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے اب موت آ جائے میری,
ابھی کیا ہے موت دے دے, اللہ تمام کر دے. اللہ اس وقت کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تم ایک بربادی کو مت بلاؤ, ایک موت کو مت بلاؤ, ہزاروں موتوں کو بلاؤ. آج تمہیں موت آنے والی نہیں ہے, آج تمہیں موت نہیں ہے. آج یہاں سے کیا ہے, موت سے ڈر کے بھاگتا ہے, اور وہاں موت پکارے گا جہنم کو دیکھ کے, کاش کہ موت آ جائے, میرا قصہ تمام ہو جائے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میرا عہدہ مجھے کچھ کام نہیں دے گیا. آج عہدوں کی بڑی لڑائی ہے میرے بھائیوں, اپنوں میں بھی ہے غیروں میں بھی ہے. کس کس کا رونا رو, اپنوں میں بھی ہے غیروں میں بھی ہے. میں بڑا تو بڑا, کل انہی عہدوں سے بھاگے گا, کل انہی عہدوں کو برا بھلا کہے گا. ہاں ہلک عنی سلطانیہ, ہائے میرے عہدے کچھ کام نہ آئے. تو وہاں سے ندا آئے گی, رب کی ندا یا فرشتوں, خذو, پکڑو اس بدبخت کو, فغلو, باندھو اس کو, جگڑو. کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 گز ہاتھ لمبی زنجیروں سے اسے جکڑ دو. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا تھا.